السلام علیکم. جی والسلام. کیسے ہیں سر آپ؟ شکر الحمدللہ. ناصر صاحب، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کے وقت عمر ایک ایسا مسئلہ ہے جو مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے درمیان دینی اور اخلاقی بحث بن چکی ہے. صحیح البخاری حدیث نمبر 5134 ہے، جس میں روایت کے بعد آتا ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا تو ان کی عمر 6 سال اور رخصتی کے وقت 9 سال تھی. ناصر صاحب، آپ اس حدیث کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دین اسلام کی روشنی میں تفصیل سے بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ اگر ان حدیثوں کو جن کی کوئی ہمارے پاس آج کے دور میں اتھینٹیکیشن نظر نہیں آ رہی، اگر آپ ان کو دین کا حصہ بنائیں گے تو ہمارا حل یہی ہوگا. دیکھیں، آپ کا سوال یہ ہے کہ جو غیر ملک لوگ ہیں، جو غیر اسلامی لوگ ہیں، وہ اس بات پر اعتراض کر رہے ہیں اور سوالات اٹھا رہے ہیں کہ دیکھیں، آپ کا جو پیغمبر ہے، آپ کہتے ہیں جو نبیوں کا سردار ہے وہ آخر پہ آیا، بڑا معتبر نبی ہے، لیکن اس نے یہ کیا واقعی اگر ایسا کیا؟ اور دیکھیں، وہ لوگ نہیں کہہ رہے، وہ الزام نہیں لگا رہے، یہ کہنے والے ہمارے اپنے ہیں جن کو ہم نے اپنا مسلمان گردانا، اپنا محدث گردانا کہ ان کی کتابیں بڑی معتبر ہیں اور ان کی کتابوں کو آگے لے کر آئے. قصور کس کا ہے؟ ہمارا اپنا قصور. ابھی دیکھیں، اس محدث جو تھا جس کا نام امام بخاری ہے، وہ تو چلو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 200-300 سال بعد وہ لکھ رہا ہے، 250 سال بعد یہ کتابیں آ رہی ہیں مارکیٹ میں. اس وقت میرا سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے اللہ کا دین مکمل نہیں ہو چکا تھا؟ ہم نے چلو ان کو ڈالا بھی. ابھی یہ جو بات آپ کر رہے ہیں، یہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ ہم اس کے بارے میں لوگوں کو کیسے مطمئن کریں گے کہ کیا ہمارے نبی نے ایسا نہیں کیا؟ اوپر سے اس نے تو لکھتی بات کہ نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا، رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی. اب یہ جو دفاع کرتے ہیں، یہ جو ہمارے نام نہاد اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، داڑیوں والے، یہ جو اس کا دفاع کرتے ہیں، آخر کیوں کرتے ہیں دفاع؟ یہ کیا اس میں قصوروار وہ عیسائی، یہودی یا جو سوال اٹھانے والے لوگ ہیں، طبقہ ہے، وہ نہیں ہے؟ اس کے ذمہ دار یہ ہیں جو کہ امام بخاری کو ایسے ڈیفینڈ کرتے ہیں جیسے ان کو بہت اچھی بات کرتے ہیں. دیکھیں، یہ توہین رسالت ہے، یہ ہمارے نبی کی اس میں توہین ہے جو اس نے کر دی. اب دیکھیں، معاشرہ بدل گیا، نظام بدل گیا، زمانہ بدل گیا، انسان ترقی کر چکا ہے، بہت ساری باتیں ہیں جس کو ہمیں فیس کرنا پڑے گا. یہ بالکل بےہودہ بات ہے، ہمارے نبی نے بالکل ایسا نہیں کیا. جس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے نکاح کیا، ان کی عمر اس وقت بھی 17-18 سال تھی، جب رخصتی ہوئی تو 19-20 سال بنتی ہے ان کی عمر. آپ دیکھ لیں، تاریخ کہتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور بیٹی تھی، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ سے 10 سال بڑی تھی. کن سے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو ابھی جب وہ 10 سال بڑی، جب ہجرت ہوئی، جب مدینے میں آئے مہاجرین بن کے، مکے کے لوگ، مکے کے مسلمان، تو وہ بھی آئی تھی. تو ان کا بیٹا بھی عبداللہ بن زبیر پہلی ہجری میں پیدا ہوا مدینے آ کر. وہ میرے خیال میں مسلمانوں میں پہلا بچہ ہے جو مہاجرین کی طرف سے ہوا مدینے میں آ کر. عبداللہ بن زبیر، ان کا ایک مقام ہے، وہ بڑے بہترین صحابی رہے ہیں. دین اسلام کی تعلیم کے اندر ان کا ایک نام ہے. وہ پہلا بچہ تھا حضرت اسما کا. اور تاریخ بتا رہی ہے کہ جب حضرت اسما ہجرت کر کے مدینے میں آئی تو ان کی عمر 27 سال تھی. ابھی دیکھیں کہ اکیلا امام بخاری تو نہیں، جو تاریخ دان ہیں، جنہوں نے تاریخ سے لیا، تاریخ لکھنے والے اور لوگ بھی ہیں، وہ کچھ اور بات بتاتے ہیں، اور یہ ابھی بھی امام بخاری پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ جی بس امام بخاری نے کہہ دی. میرا سوال یہ ہے کہ آخر یہ اتنا دفاع کیوں کرتے ہیں امام بخاری کا؟ آخر کیا وجہ ہے؟ کیا وہ پیغمبر خدا کا کوئی رشتہ دار تھا؟ کیا وہ ہمارے نبی، ہمارے پیغمبر سے زیادہ معتبر تھا؟ کیا وہ ہمارے صحابہ کرام سے زیادہ معتبر تھا؟ کیا وہ صحابی رسول تھا؟ کیا وہ تابعین میں سے تھا؟ کیا وہ تبع تابعین میں سے تھا؟ وہ تو سب مر چکے، وہ بہت بعد میں آئے. وہ بنو امیہ کے بعد بنو عباس کے دور میں آئے. یہ سارا اس وقت یہ ڈالا گیا حدیثوں کی صورت میں، ایک دین اسلام کے ساتھ، دین اسلام کے سچے دین کے ساتھ ایک شرارت کی گئی. یہ دین کو نہیں بنایا گیا، دین کے اندر حدیثوں کی صورت میں ایک شرارت کو ڈالا گیا تاکہ اس دین کے پیروکاروں کو بہکایا جا سکے.
یہ بہکایا گیا حدیثوں کے ذریعے. اور مجھے افسوس ہے ان علماء پر، یہ بڑی داڑھیوں والوں پر جو اسلام کے نام نہاد ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. یہ کہتے ہیں جی ہم اس کا دفاع کریں، بعد یہ امام بخاری میں آ گیا، حدیث میں آ گیا، تو یہ ہم اس کا دفاع کرتے رہیں. آخر یہ کیوں دفاع کرتے ہیں؟ جی واقعی یہ بخاری کی حدیث ٹھیک ہے، ان کو چاہیے تھا کہ اس سے پہلے ہی اس کو کاٹ کر جلا دیتے، اس حدیث سے نکال کر اپنی جان چھڑاتے. اب اگر یہ ایشو ہے، یہ کہہ رہے ہیں یہ امام بخاری کا دفاع کرتے ہیں، آخر کیوں ڈیفینڈ کرتے ہیں؟ کیا یہ کفر نہیں بنتا؟ امام بخاری نے اللہ کے ایک ایسے پیغمبر پر بہتان لگا دیا جو کہ تمام نبیوں سے اعلیٰ، ان کو اعلیٰ دین دیا گیا. دیکھیں سوال ہوتے ہیں کہ جی فلاں نبی کے پاس اتنے معجزے آئے، سوال ہوتے ہیں جو اس نبی کے پاس اتنی فضیلت دی گئی، کیا ہمارے نبی تو آخر پہ؟ ہمارے نبی آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، اور اس لیے معتبر ہیں، اس لیے وہ رتبے میں بڑے ہیں کہ ان کو ایک ایسا دین دیا گیا جو دین برحق ہے، یعنی قرآن. اور دیکھیں یہی دین سارے نبیوں کا دین تھا آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اکیلے مسلمان تو نہیں، وہ سارے انبیاء ایک ہی دین کے پیروکار تھے، دین اسلام کے. اور آپ دیکھ لیں مقام ابراہیم کیا واضح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کہیے میں ابراہیم کے دین کی پیروی کروں گا. دین اسلام دین محمدی نہیں ہے. سچ ہے کہ شریعت محمدی کو ہم مسلمانوں پر مقدم کیا گیا، ہمارے اوپر فرض کی گئی شریعت محمدی، مگر دین محمد نہیں ہے. دین اسلام دین ابراہیم ہے. کتنا فضیلت والا دین، کتنے اس نبی کی شان میں یہ گستاخی نہیں جو اس امام بخاری نے، میں اس کو کیا کہوں، اس کو میں جہنمی کہوں، لعنتی کہوں، یا اس کو جاہل کہوں، کیا کہوں اس کو؟ انہوں نے اس کو پتہ نہیں کوئی ہمارا کوئی ساتھی تھا، کیا وہ کوئی ہمارے نبی کا رشتہ دار تھا؟ کیا ہمارے نبی نے قرآن میں کہیں کہا تھا کہ ایک بندہ آئے گا تو اس کی بات کو فوراً سننا اور اس کی بات کو، کہی ہوئی باتوں کو دین اسلام کا حصہ بنا ڈالنا؟ کیا یہ کوئی ہمارے نبی کا حکم تھا؟ میرا سوال ان لوگوں سے ہے. لیکن میں سب سے سوال کرتا ہوں جو ہمارے ویل وشر ہیں، جو ہمارے سبسکرائبر ہیں، میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ اللہ کے نبی کی طرف سے کوئی حکم ہے کہ آپ جو وہ محدث آئے گا اس کی کتابوں پر، اس کی لکھی ہوئی باتوں پر یقین کرنا؟ اگر ہم اس کا کیوں دفاع کر رہے ہیں ابھی تک؟ یہ جو ہم نے سوال کیا ہے یہ بہت بڑا ایشو ہے، کائنات کا سب سے بڑا ایشو ہے. ابھی دیکھیں ہندوازم ہے، بدھزم ہے، اگر وہ سارے سوال کر رہے ہیں اور کریں گے کہ تمہارے نبی کی یہ تہذیب ہے کہ ایک بچی، معصوم بچی جو بھی تیار ہے، دیکھیں میری بات سنیں، ایک پھول اگتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب وہ کھل جائے تو آپ اس کو توڑ بھی لیں تو کوئی گناہ نہیں. ایک ابھی پھول کھلا ہی نہیں، ایک کلی ہے، وہ اس کو توڑ کے اس کی خوشبو آپ لینا چاہیں، آپ جاہل ہیں یا آپ بے وقوف ہیں کہ ہم نے اس کا انتظار ہی نہیں کیا کہ کل یا پرسوں ایک دو دنوں میں یہ پھول بننے والا ہے. دیکھیں کچا پھل لگتے ہیں، امرود ہے، کچھ اور پھل ہے، اگر ہم کچے فروٹ کو کھانا شروع کر دیں تو اس کو دوسرے لوگ دیکھنے والے کیا سمجھیں گے کہ یہ بد عقل ہے، بد تہذیب ہے، جاہل ہے، یہ جہالت کا مارا ہوا ہے. اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کا انتظار کریں کہ جب پھل پک جائے تو پھر آپ اس کو کھائیں، کیا وہ زیادہ مزہ دے گا آپ کو؟ اس طرح یہ تشبیہ ہے انسانوں کی. دیکھیں ایک عورت جو ہوتی ہے، ایک بچی جب ہوتی ہے، وہ اسی پرپس کے لیے ایک دن آخر سے شادی ہوگی، مگر اس کا ایک وتیرہ ہے، ایک طریق ہے، اس کی ایک عمر کی حدود ہے. اگر ہم 6 سال کی عمر میں بچی سے دیکھیں آج کل ریپ ہو رہے ہیں یورپین ملکوں میں، ریپ وہ بڑی سخت سزائیں ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، ہندوستان میں بھی ریپ ہوتے تو کتنا برا سمجھا جاتا ہے کہ ایک معصوم بچی کے ساتھ ریپ ہو گیا. دیکھیں ایسا نہیں ہوتا ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. میں دنیا کے سارے لوگوں سے کہتا ہوں کہ امام بخاری تو چلو وصف الجہنم کیا جائے گا، مگر میں ان لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ امام بخاری کا کیوں دفاع کرتے ہیں؟ آخر کیوں؟ وہ آپ کا کوئی رشتہ دار تھا یا آپ کے آباء و اجداد میں سے تھا؟ وہ کہاں سے چلا ایک ملک سے، کہاں وہ عرب کے کنٹری میں پہنچا؟ اس کا ایک کاروبار تھا، اس کا باپ بھی حدیثیں جمع کرتا تھا، اس نے اس کاروبار کو اپنایا، انہوں نے اس کو معتبر گردانا. ابھی دیکھیں یہ جو حدیث آپ نے بھی بیان کی 5134 بخاری شریف کی حدیث ہے جی. اب میں کیا اس کے بارے میں کہوں، اس کو میں کیا فتوے لگاؤں یا اس کو اس کے بارے میں گندی زبان کروں اپنی، جس نے ہمارے نبی کی توہین کر دی.
اور پھر ہمارے اندر ہی ایسے ہیں جو اس کا دفاع بھی کر رہے ہیں. آخر کیوں؟ دیکھیں بات یہ ہوئی تھی، حضرت خولہ تھی، جب آپ کی بیوی فوت ہو گئی رکھ جا، تو انہوں نے آپ کو راہ گزرتے ایک دن مشورہ دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک اور شادی کر لیں، ابھی آپ جوان ہیں. دیکھیں 50+ کوئی عمر نہیں ہوتی، اس عمر میں ہزاروں لوگ شادیاں کرتے ہیں. کچھ لوگ ایکسپائر ہو جاتے ہیں اس وجہ سے، کسی کے کوئی ہارٹ کا مسئلہ ہے، یا اس کا برین ہیمریج ہو گیا، یا اس کا کوئی کڈنی خراب ہے، یا اس کا لیور کام نہیں کر رہا، پھر تو وہ اس قابل نہیں ہے. اگر ایک صحت مند بندہ ہے تو 50 سال کی زیادہ عمر نہیں ہوتی اگر انہوں نے شادی کی یا شادیاں کی. اور ایک بہت بڑی بات ہے جو میں آج پوری دنیا سے کرنا چاہتا ہوں. یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے، دیکھیں جی آپ کے نبی نے 11 شادیاں کی، اس وقت عورتوں کی بندر بانٹ ہوتی تھی. میں ایک بڑا خاص جا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب جنگیں ہوتی تھی، جو عورتیں لائی جاتی تھی ان کے شوہروں کو، ان کے بھائیوں کو، ان کے باپوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، پورے خاندان کو. اگر ایک اکیلی عورت ہے جس کے باپ کو، جس کے بھائی کو قتل کر دیا گیا ہو، اور اس کو لا کے زنجیروں میں باندھ دیا جائے، یا اس کو لاک اپ میں بند کر دیا جائے، اس کو صرف کھانا دیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے اس کو بہنیں بنایا جائے یا گھروں میں باندھ دیا جائے سزا کے طور پہ، یہ زیادہ بہتر ہے کہ ان سے شادیاں کی جائیں؟ عورت کا کیا حقوق ہوتا ہے؟ عورت جب جوانی میں آتی ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کو گھروں میں قید رکھنا چاہیے یا ان کی باہر نکال کے شادیاں کرنی چاہیے؟ کیا بہتر ہے؟ آپ خود لوگ فیصلہ کر لیں. جو جوان عورتیں قابو میں آتی تھی، 2 طریقے تھے اس وقت. اگر اللہ کے نبی ایک طریق تو یہ کرتے کہ ان کو قید خانے میں ڈال دیتے، ان کو صرف کھانا دیا جاتا اور ساری زندگی وہ قید خانے میں رہتی اور گل جاتی. یہ زیادہ بہتر نہیں تھا کہ اللہ نے ان کو وہ جب عورت شادی کرتی ہے اس کو نئے کپڑے بھی ملتے ہیں، اس کو سارے حقوق ملتے ہیں، کیا وہ بہتر تھا؟ دین اسلام نے وہ کیا جو زیادہ بہتر تھا. میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا جو زیادہ ان کو بہتر لگا. اور یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت کے عورتوں کو گھروں میں باندھ کر رکھ دیا جائے، ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے. اگر فرض کریں وہ بہنیں بنا لیتے تو کیا ان کو بہنیں بنانے سے زیادہ فائدہ تھا، یا اگر شادیاں کر کے ان سے بچے پیدا کیے جائیں؟ یہ امر الہی ہے، یہی زندگی کی حقیقت ہے. دیکھیں آج ہم اپنی بہنوں کی، بیٹیوں کی شادی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ساری زندگی کبھی بہنوں کو یا بیٹیوں کو کسی نے گھر میں رکھا ہے؟ کیا گھر میں رکھنا مناسب ہے؟ کیا گھروں میں باندھ کے رکھنا ان کو یہ مناسب ہے، یہ جائز ہے؟ کیا ان کے حقوق مل جائیں گے؟ عورت کا حقوق یہ ہے کہ اس کی شادی کی جائے جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچ جائے. تو جب عورتیں وہ پکڑی جاتی تھیں یا قید میں آتی تھیں، وہ جوان العمر ہوتی تھی. تو اس لیے اللہ کے نبی نے کیا کہ میرے پاس 2 طریقے ہیں. ایک طریق تو یہ ہے کہ میں ان کو سلاخوں میں بند کر دوں، لاک اپ میں بند کر دوں تاکہ ادھر ہی طرف کے مر جائیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کو راحت دی جائے. جس عورت سے شادی کی جاتی ہے وہ بیوہ ہو جائے یا وہ یتیم ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے، اس کو زیادہ راحت ملتی ہے شادی سے، کم راحت ملتی ہے اگر اس کو گھروں میں بہنیں بنا کے رکھا جائے باعزت. گھروں میں ان کو چادروں میں لپیٹ کے رکھ دیا جائے کہ یہ میں تمہیں عزت دے رہا ہوں. یہ عزت نہیں ہے. جب وہ جوان ہو جائیں تو ان کو گھروں سے نکالو، ان کی شادیاں کرو تاکہ دوسرے گھر میں جائیں، ان کے حقوق ملے. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو، مردوں کو اسی لیے بنایا. اب آپ یہ بھی الزام لگاتے ہیں. یہ میں مسلمانوں پر سوال نہیں کرتا، میں عیسائیوں پر، جوش پر، یہ ہندوؤں پر سوال کر رہا ہوں کہ آپ نے کئی دفعہ میں نے یہ کمنٹس دیکھے ہیں کہ جی آپ کے نبی نے وہ بندر بانٹ کی، عورتوں سے فوراً عیاشی کی جاتی تھی، عورتوں کو رکھیل بنایا جاتا تھا، ایسے کھیلا جاتا. عورت رکھیل نہیں ہوتی. عورت کی سب سے جو بڑی دنیا میں نعمت ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے مرد کے ساتھ رہے. تو ان کو مرد دیے گئے، ان کی نکاح کیے گئے، ان کا حق ان کو دیا گیا. یہ برا ہے یا ان کا حق ان سے چھین لیا جاتا؟ ابھی آپ دیکھیں کہ یہ جو سندھ میں یا ادھر ادھر ہم نے سنا کہ کئی ایسے وڈیرے ہیں جو بیٹیوں کی شادی قرآن سے کر دیتے ہیں. وہ قرآن سے کیوں کرتے ہیں؟ پیچھے لاجک یہ ہے کہ اپنی پراپرٹی کو ڈیوائڈ نہیں کرنا چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ بگانے کے گھر میں پراپرٹی جائے گی تو ہمیں نقصان ہوگا. وہ بیٹیوں کی شادیاں نہیں کرتے اس وجہ سے کہ اس کو حصہ دینا پڑے گا. دیکھیں عورتوں کا حصہ اللہ تعالیٰ نے بھی رکھا. شریعت محمدی میں یہ ہے کہ بیٹی کو حصہ دیا جائے، بہن کو حصہ دیا جائے، مگر ان کے حصے کو دبانے کے لیے، ان کا حصہ اس کو نہ دینے کی وجہ سے ان کی شادیاں قرآن کے ساتھ کی گئی. ان کو 50 سال کے گھر میں بٹھا کے کہ جی اچھا رشتہ نہیں مل رہا. بالکل جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ. وہ صرف ان کو حصہ دینا نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ گھر میں ہی مر کھپ جائے.
تاکہ وہ ان کی جائیداد ان کے بیٹوں میں رہے یا ان کے اپنے خاندان میں رہے، دوسرے خاندان میں نہ جائے، جیسا کہ یہ امر الہی کے خلاف ہے۔ یہ جو قانون ہے، یہ جو سوچ ہے، یہ حکم الہی کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا۔ اب میرا سوال ان لوگوں سے یہ ہے کہ آپ بھی بتا دیں کہ کیا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک کیا یا غلط کیا؟ دو طریق تھے۔ جب وہ قید ہوئیں، جن کے شوہروں کو قتل کیا، جن کے باپوں کو مارا گیا، جن کے بھائیوں کو قتل کر دیا گیا، پوری فیملی قتل ہو گئی، تو کیا وہ جوان العمر ہے؟ اگر اس کی شادی ایک مرد کے ساتھ کر دی گئی، کیا یہ بہتر ہے یا ان کو بغیر شادی کے ہی ساری زندگی باندھ کے رکھا جاتا؟ میں جو اوپنلی بات کر رہا ہوں، شرم میں شرم نہیں ہے۔ آپ خود اندازہ لگا لیں، آپ خود دیکھ لیں کہ یہ بات کس طرف جاتی ہے۔ اس کا مطلب اگر آپ سوچیں گے، گھروں میں بیٹھ کے اکیلے سوچ لیں بہتر کیا ہے۔ آپ نے الزام لگایا، ہزاروں سال سے یہ الزام آ رہا ہے کہ جی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عیاشی کی، وہ ایک چھوٹی بچی سے شادی کر لی۔ کبھی کہتے ہیں جی اتنی عورتوں کو شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی، ایک مرد کے لیے ایک عورت کافی ہوتی ہے۔ اب جب دین اسلام پھیل رہا تھا، جنگوں کا دور تھا، جب لڑائیاں جھگڑے میں مرد قتل کر دیے جاتے تھے، شہید کر دیے جاتے تھے، تو کیا جو عورتیں باقی بچتی تھی، جو جوان العمر تھی، ان کے لیے یہ بہتر تھا کہ ان کو دوسرا مرد دے دیا جائے، یا یہ بہتر تھا کہ ان کو قید خانوں میں ساری زندگی زندہ رکھا جائے؟ اس کا مجھے آپ بتا دیں، آپ مجھے کمنٹس میں بتا دیں۔ اگر میں غلط بات کر رہا ہوں تو آپ مجھے کمنٹس میں کہہ دیں کہ میں نے یہ بات غلط کر دی۔ حقوق کیا ہے، حق کیا ہے؟ دیکھیں، عورت جو جوان عمر میں ہوگی اس کے مرد کی ضرورت ہے، اور جو مرد جوان عمر ہوگا اس کو ایک عورت کی ضرورت ہے۔ یہ ہے قدرت، یہ ہے کریشن، یہی نظام ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا نظام، یہی سائنس کا نظام، یہی پوری دنیا کا نظام۔ تو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انوکھا کیا؟ بتائیں کیا غلط کیا میرے بھائیوں؟ آپ نے سوال کیا، میں نے کئی سال سنتا رہا، لیکن میں نے کہا چلو میں اس موضوع پر بات کروں گا تو میں لوگوں کو جواب دوں گا۔ آپ مجھے بتائیں، مجھے رائے دیں کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک کیا یا انہوں نے غلط کیا؟ جب ان کا دور تھا، جب فتوحات ہوئیں، جنگوں میں عورتوں کو قید کیا جاتا تھا، وہ قیدی تھے، عورتیں تھیں یا مرد تھے، جب عورتوں کو قید میں ان کو سہولت دی گئی کہ ان کو آزادی دے دی گئی، اور ان کی شادیاں کر دی گئیں، ان کا نان نفقہ دیا گیا، اور انہوں نے بہترین زندگی گزاری، کیا یہ غلط ہے؟ یا یہ غلط تھا کہ ان کو ہمیشہ کے لیے قید خانوں میں رکھا جاتا اور وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتی، قید خانے میں رہتے، زندگی گزار دیتے؟ دیکھیں، اسلام آزادی کا نام ہے، اسلام بہترین دین کا نام ہے، اسلام روشنی کا نام ہے۔ اس کو بھیجا گیا لوگوں میں انصاف کے لیے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا آخر میں، وہ دین برحق ہے۔ یہ وہ دین ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے انبیاء ہیں وہ سارے اسی دین کے پیروکار تھے۔ ابھی دیکھیں، المسیح آئے تو لوگوں نے کہا جی المسیح کے ماننے والے عیسائی ہیں، عیسیٰ ابن مریم ان کا نام تھا، لیکن وہ خود مسلمان تھے، وہ خود دین اسلام کے پیروکار تھے۔ یہ غلطی کیوں نہیں؟ انہوں نے اسلام کا پرچار کیا۔ عیسائیوں نے یہ سمجھا کہ شاید انہوں نے ہمیں کوئی عیسائیت کا درس دیا ہے۔ عیسائیت کا درس، یہودیت کا درس، کسی چیز کا بھی درس، وہ دین اسلام کا ہی درس تھا جو وہ دیتے رہے۔ اس لیے جو نبی جس کو اتنی بڑی کتاب دے دی گئی ہو، جس کو اتنا بڑا نور دے دیا گیا، کیا وہ اس چیز سے پیغمبر نابلد رہا کہ اس کو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ میں ایک بچی سے نکاح کر رہا ہوں؟ اللہ نے اس کو روشن کتاب دے دی، ایک ضابطہ حیات دیا، ایک سمجھا دیا کہ زندگی اس طرح گزارنی ہے، یتیموں مسکینوں کا مال نہ کھانا، کام نہ توڑنا، ذخیرہ اندوزی نہ کرنا، کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ نہ کرنا۔ تو کیا اس نبی کو یہ نہیں بتایا گیا کہ بچی سے شادی نہ کرنا؟ بچی تو کلی ہوتی ہے، وہ تو پھول بنا ہی نہیں ہے، اس میں بھی رس بھرا ہی نہیں ہے، وہ کیا لذت دے گی تمہیں؟ دیکھیں، عورت کے پاس بندہ کیوں جاتا ہے؟ لذت کے لیے۔ ایک بچی وہ لذت دے سکتی ہے جو جوان عمر عورت دے سکتی ہے؟ کیا نبی نابلد تھے؟ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس لیے نابلد تھے؟ اگر ان کو اتنا بڑا ضابطہ حیات دے دیا گیا، اتنی بڑی شریعت قائم کر دی گئی، تو کیا اس بات سے وہ نابلد رہے کہ 6 سال کی بچی کی کتنی عمر ہوتی ہے اور 9 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ یہ سب جھوٹ ہے، یہ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ لعنت ہو اس امام بخاری پر، اس نالائق پر
جس نے یہ بات لکھنے سے پہلے غور بھی نہیں کیا. میں پہلے اس لیے کہتا رہا ہوں کہ دیکھیں اگر وہ محدثین قرآن کے عالم ہوتے تو خدا کی قسم یہ حدیثیں نہ لکھتے. اب دیکھیں یہ کتنی انتشار کی بات. میں اس کو اب کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں حکمران ہوتا اس وقت جب یہ حدیث اس نے پہلے دن لوگوں کو پھیلائی تھی، میں اس وقت کو 100 کوڑے مارتا. کسی نے غور ہی نہیں کیا کہ یہ باتیں، اس کی ساری باتیں غلط ہیں. کبھی وہ کہتا ہے جی وہ نبی خبر میں زندہ ہے، کبھی کہتے ہیں جی وہ امام سے جنت کا سردار ہوں گے، کبھی کچھ کبھی کچھ، کبھی قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، وہ کچھ اور کہہ رہا ہے. لوگ قرآن کو چھوڑ کر، اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر حدیثوں کی طرف بھاگتے ہیں جیسے کہ جو ان پر فرض ہے. یہ فرض نہیں ہے. یہ تمہاری ہڈیوں میں جو شیطان نے کہا تھا نا ابلیس نے کہ میں ان کو ورگلاؤں گا، تم ورگلائے ہوئے ہو. بخاری کی یا دوسرے محدث حدیثوں کے پیچھے بھاگنے والوں، ان کا دفاع کرنے والا، سن لو تم بہکائے گئے ہو، تم اللہ کے دین سے دور ہو. تمہاری عقل نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول کی کتاب کو چھوڑ کر تم من گڑت اور بے بنیاد حدیثوں کو اپنا دین بناتے ہو. کیا یہ وہ عہد ہے جو تم نے اللہ کے رسول سے کیا، جو تم نے اللہ سے کیا؟ یہ عہد ہے تمہارا؟ میں تو حیران ہو جاتا تو یہ عقل سے پیدل ہے یا ان کی عقل چڑھ گئی یا یہ جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں. دیکھیں اللہ کے پرچار کو چھوڑ کر، اللہ کے رسول کے پرچار کو چھوڑ کر کسی حدیث کا، کسی من گڑت بات کا پرچار کرنا، یہ سراسر کفر ہے. وہ حضرت خولہ نے ان کی شادی کروائی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پھر حضرت عائشہ سے بھی ہوئی. ہمارے پیغمبر بالکل بھی اس نابلد نہیں تھے، اس بات سے وہ جانتے تھے کہ ایک بچی سے شادی نہیں کرنی چاہیے. انہوں نے ایسا کیا ہی نہیں. حضرت عائشہ کی عمر نہ 6 سال تھی نہ 9 سال تھی، وہ جوان العمر تھی. جوان العمر یہی ہوتی ہے 18 سے لے کے آپ آگے 30 تک لگا لیں، 30 تک وہ بالکل جوان عمر ہو جاتی. کسی عمر میں بھی آپ شادی کریں. بہتر ہے کہ 18-19 سال کی عمر میں شادی کریں. پہلے والے لوگ وہ اپنی بیٹیوں کو جلد فرض ادا کرتے تھے. آج کل یہ ہو گیا کوئی ڈاکٹر بن رہی ہے، کوئی انجینئر بن رہی، کوئی عمریں لیٹ ہو جاتی ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بھی غلط ہے. بچی جب جوان ہو 20-22 سال کی ہو تو ضرور شادی کرنی چاہیے، اس لیے اس کو اچھی عمر ہوتی ہے. اب میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ یہ دیکھیں یہ دفاع بھی کرتے ہیں، یہ پتہ نہیں اس کے رشتہ دار ہیں، یہ وہ امام بخاری یا دوسرے محدثین ان کے رشتہ دار تھے. وہ چاروں ائمہ کرام جنہوں نے فرقہ آبادی کی ترغیب دی، جن کے مسائل نے، جن کے وظائف نے فرقہ آبادی کی ترغیب دے دی، ایک اللہ کے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا. یہ سب نام نہاد اس میں ملے ہوئے ہیں. یہ ایک ملی بھگت اور ایک ملی سازش سے یہ ایسا ہوا. یہ بنو عباس کے دور میں جان بوجھ کے حدیث کو دین کے اندر ایڈ کیا گیا تاکہ اس کے اندر انتشار ڈالا جا سکے. ویسے تو مسلمان ایک پلیٹ فارم پر تھے. دیکھیں حضرت عمر سے دور سے لے کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کے بنو امیہ تک، بنو عباس تک دین اسلام پھیلا، لیکن وہاں پہ کوئی فرقہ تو نہیں تھا. ایک پلیٹ فارم تھا، اس لیے یہ غالب رہے. کیا اس وقت شام و نجمان میں چراغ نہیں جلایا گیا؟ کیا اس وقت کیسے و کثرہ کو تہو تیگ نہیں کر دیا گیا؟ اس لیے کہ مسلمان ایک پلیٹ فارم پر تھے. یہ بھی سچ ہے کہ اس وقت سیاسی اختلافات تھے، ہر کوئی چاہتا تھا مجھے خلیفہ بنا دو، لیکن منظور تو جس کو اللہ کو منظور تھا، بننا تو اس نے تھا. تو ہمیں اس بات پہ جو ہے نا یہ بحث کریں تو جتنی مرضی شارٹ یہ ہے. نہ ہی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی عمر میں نکاح کیا اور نہ ہی رخصتی ہوئی 9 سال کی عمر میں. یہ بالکل جھوٹ ہے. یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سیدھا سیدھا بہتان ہے، جو بہتان بندہ اس امام بخاری نے، جاہل نے، اور اس کا دفاع کرتے ہمارے یہ نام نہاد علماء جن کے اوپر پرمٹ ہے. یہ جو سمجھتے ہیں ہم نے دین کا ٹھیکیدار ہے، یہ دین کے ٹھیکیدار نہیں ہے. مسلمانوں اللہ سے ڈرو، داڑیاں والیو اللہ سے ڈرو جس کے پاس تم نے جانا ہے. اگر تم خود ہی اپنے نبی کی بے حرمتی کرو گے، توہین کرو گے، تو دوسرے جو مذاہب کے لوگ ہیں وہ کیا سمجھیں گے؟ وہ ہمیں طنز نہیں کریں گے، ہمیں تانے نہیں ماریں گے، ہمارے اوپر فکریں نہیں کسیں گے، تو اور کیا کریں گے؟ کیا میرا سوال ہے کہ امام بخاری غلطی نہیں کر سکتا؟ کیا پیغمبر داؤد سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، تو امام بخاری گناہوں سے پاک ہے، وہ غلطیوں سے پاک ہے؟ ٹھیک ہے، اس نے بہت ساری باتیں اس کی ٹھیک بھی ہیں، اس نے تعلیم دی دین اسلام کے اندر، ہم استفادہ بھی لیتے ہیں اس کی کئی باتوں سے. لیکن یہ بات، چلو میں اسی پہ بات کر لیتا ہوں، یہ اس نے کس طرح سے باہر نکال. آپ ابھی اس لیے دفاع کر رہے ہو جو اس نے دوسری باتیں ٹھیک کی تو یہ بھی ٹھیک ہے. آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ اس پر سوال اٹھے گا
اس پر غیر مذہب کے لوگ طنز کریں گے، ہم کیسے جواب دیں گے؟ یہ جو ہے نا یہ پتہ کون لوگ ہیں جو دفاع کر رہے ہیں؟ یہ پنجابی جو کہتے مسیتوں کار تے کرو مسیتے، ان کو دوسرا کام نہیں ہے. چل بھائی ادھر ٹھگی ماری، ادھر نفع سود خوری کی، نجائز منافع خوری کی، آج ہاں بھائی کنا مال گودام کر لیا، گودام چ سٹور کر لیا، بہت جی جدو ریٹ ودے گا نا ادو کر لیا جی مارکیٹ چو. یہ وہ بدماش ہیں، ان کی داڑھیوں پر نہ جائیں. یہ وہ ہیں سودے باز ہیں، یہ دنیا دار ہے، یہ مجذوب نہیں ہے، یہ اللہ کے ملنگ نہیں ہے، یہ درویش نہیں ہے. بس انہوں نے داڑھی رکھ لی لوگوں کو دکھانے کے لیے، اوپر یہ پورے کاروباری ہیں اور اوپر سے اس کا دفاع کرتے ہیں جس نے ہمارے نبی کی توہین کر دی. اس سے بڑی توہین ہو سکتی ہے کہ ہمارے نبی پر یہ بہتان باندھ دیا گیا کہ دیکھو ایک پیغمبر نے 6 سال کی بچی سے شادی کر لی اور 9 سال میں رخصتی بھی ہو، اس کے گھر بھی چلی گئی. میرا سوال ہے دنیا کے لوگوں سے، کیا کوئی ایسا باپ ہے جو آج اپنی بیٹی کی 9 سال میں رخصتی کرے گا یا کر سکتا ہے؟ اگر ایسا کوئی ہے تو وہ میرے سامنے آ جائے. جو یا امام بخاری کی حدیثوں کو چھوڑ دو یا یہ بات مان لو کہ 9 سال کی عمر میں ہم بھی آج کے بعد رخصتی کریں گے اپنی بیٹیوں کی. اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر کیوں امام بخاری کے حدیثوں کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہو؟ کیوں نہیں سوال اٹھایا مجھ سے پہلے؟ میں کہتا ہوں کہ مجھ سے پہلے دین اسلام نہیں تھا، کیوں نہیں کسی نے سوال اٹھایا؟ کیوں نہیں کسی کو غیرت آئی؟ اتنے بڑے بڑے تمہارے بیٹ ہیں، اتنے بڑے بڑے تمہاری برشے ہیں، تو اس معاملے میں تم بچے ہو کہ اس نے رگڑ دیا. امام بخاری نے ہمارے دین کو ہی رگڑ دیا. اب یہ ہم کہاں کہاں دفاع کریں؟ انہوں نے کہا کہ امام بخاری کی حدیثیں دین اسلام ہے، انہوں نے یہ جرم خود کیا. اب ہم کیسے کہیں، کس کس کو کہیں کہ دین اسلام جو حدیث ہے وہ دین اسلام نہیں ہے؟ انہوں نے خود جو کفر کیا جانتے بوجھتے. میرا پتہ نہیں کیا تمہارا رشتہ داری تھی اس کے امام بخاری کے ساتھ، کیا وہ غلطی نہیں کر سکتا جی؟ وہ غلط لکھ ہی نہیں سکتا جی، اس نے تو بہت صحیح لکھ دیا. پیغمبروں سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن امام بخاری سے نہیں. پتہ نہیں وہ تمہارے لیے کوئی پیغمبر کا درجہ رکھتا ہے، تم اس کی بات کو مانتے ہو. یہ سیدھی بات ہے میری طرف سے کہ امام بخاری نے صریحاً اللہ اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اللہ کے دین کے ساتھ کفر کیا. اللہ نے اپنے نبی کو مقدم جانا، اس کو ایسی کتاب کا وارث بنایا، ایسی کتاب کا مالک بنایا جو کہ تمام نبیوں کا دین ہے، کائنات کی افضل ترین کتاب ہے. لیکن امام بخاری نے یہ 6 سال کی بچی سے نکاح کروا کے ثابت کر کے تصدیق کر دی ہمارے نبی کی، اور آج تصدیق ہو رہی ہے. ابھی دیکھیں فرانس میں کیا بنتے ہیں کارٹون، کن چیزوں کے بنتے ہیں. پھر یہ شور مچاتے ہیں، حکومت کو بلیک میل کرتے ہیں، رستے بند کرتے ہیں، پبلک کو پریشان کرتے ہیں. جو وہ فلاں والوں نے جی کارٹون بنا دیے، وہ بڑی توہین کر دی. اور توہین تو تم خود کرتے ہو داڑیوں والوں، تمہیں ڈوب کر مر جانا چاہیے. اگر میں سچ بولوں تو ان کو شرم سے مر جانا چاہیے. یہ جو نام نہاد علماء ہیں جہالت کے مارے ہوئے، اللہ تمہیں غارت کرے، اور امام بخاری کو بھی. یہ بہت غلط ہے. میں اس میں انگلش میں بناؤں گا اس پر. میں چاہتا ہوں وہ لیکچر پوری دنیا پر جائیں، اللہ کرے اس کو اللہ وائرل کرے، جس میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ ہمارے نبی نے نہ تو 6 سال کی عمر میں نکاح کیا، نہ 9 سال کی عمر میں رخصتی لی. وہ پہلے منگنی شدہ تھی، ایک جگہ منگنی وہ رشتہ نہیں لے رہے تھے. حضرت ابوبکر صدیق کئی دفعہ جب وہ ان سے بات کرنے جا رہے تھے تو پھر حضرت خولا نے کہا کہ ایک رشتہ اور بھی ہے، آپ وہاں سے بات ختم کر لیں، پھر رشتہ ہے، ان کی خواہش ہے. یہ اظہار بھی کیا. تو ابھی دیکھیں کیا حضرت ابوبکر صدیق جو پہلے خلیفہ ہیں، جو دانشوروں میں سے ہیں، دانشور ترین صحابہ کرام میں سے ہیں، وہ جب صحابہ کرام بے ہوش ہو رہے تھے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو صحابہ کرام کی حالت بہت پتلی تھی. وہ کہتے پھر رہے تھے کہ اب ہمارا کیا بنے گا. اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 پڑھ کر سنائی اور کہا کہ لوگوں، اللہ نے پہلے کہہ دیا تھا کہ نبی فوت ہو جائیں گے، آؤ دیکھو کیا تھا. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہے. اگر وہ ایسے رسول ہیں کہ ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے، اگر ان کا انتقال ہو جائے، جب وہ مر جائیں، جب وہ قتل ہو کے شہید ہو جائیں، تو کیا تم لوگ اپنے دین سے پھر جاؤ؟ یاد رکھو جو ایسا کرے گا وہ اللہ کا ہرگز نقصان نہیں کر سکتا. اللہ جلدی عوض دے گا، اجر دے گا حق شناسوں کو. یہ ہے قرآن،
यह सूरह आल इमरान आयत नंबर 144। ये किसने पढ़कर सुनाई? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। अगर वो इतने अक्लमंद थे, दानिशवर, तो वो नहीं जानते थे कि मैं जिस बेटी की शादी कर रहा हूँ 6 साल की उम्र में और उसका निकाह कर रहा हूँ मैं, रुखसी कर रहा हूँ 9 साल की उम्र में, तो ये ठीक है या नहीं ठीक? क्या उनकी अकल चल गई थी? नहीं, उन्होंने गलत नहीं किया, वो बिल्कुल अक्लमंद थे, उन्होंने सही किया। ये लिखने वाले की गलती है कि उसने जवान उम्र को बच्ची बनाकर, मेरा नहीं उसका क्या पर्पस था। मेरे ख्याल में ये बनु अब्बास के दौर में उसको पैसे दिए गए इस बात के कि शरारत कर दो दीन के अंदर। जो नाम निहार मुसलमान थे उस वक्त, अगर मैं तारीख पे बात करूँ ना, कहते हैं जी वो इमाम हुसैन तो वो इक़्तिदार में आ गए, चलो वो इक़्तिदार में बेचारे आए, तो फिर अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को क्यों कत्ल किया गया मक्के में जाकर? अगर हजरत इमाम हुसैन ना भी कूफे आते तो उन बना मैया का यही था, आपस के अंदर प्लान था कि उनको कत्ल कर दो, दो घरों को, हजरत हुसैन को कत्ल कर दो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को, दोनों को कत्ल, उनको दोनों मुखालफत करते थे, उन्होंने किसी मुखालिफ को छोड़ा ही नहीं। ये वो मुसलमान थे, बनु अब्बास में जाए वो उनसे भी बढ़कर थे। उन्होंने मेरे ख्याल में इनको कोई लालच दिया, पैसे दिए कि ये इस तरह की हदीसें डालकर अंदर डाल दो, हम उसको गालिब करेंगे, हम उसको दीन इस्लाम का हिस्सा बना दें। और ये जो आज उसका दिफा करते हैं, मैं क्या सोचता हूँ तुम्हारी कोई रिश्तेदारी है क्या? तुम्हारा कोई बावजदाद था? तुम्हें शर्म तो नहीं आती? एक तरफ हमारा अल्लाह उसका रसूल है और एक पास इमाम बुखारी है। मेरा सवाल ये है कि क्या इमाम बुखारी हमारे नबी से भी ज़्यादा मोतबर है? क्या हम नबी की बात को तो सुनते नहीं, मगर इमाम बुखारी की हदीस को हम सबसे पहले आगे लाते हैं। मैं इस पर इंग्लिश में बनाऊंगा एक, उस पर हम दुनिया को अवेयरनेस देंगे कि जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो अल्लाह के आखिरी नबी और आखिरी रसूल हैं, खातमुन नबीन हैं, और एक ऐसी किताब के मालिक हैं जो कायनात की सबसे अफजल किताब है, और वो किताब मुकद्दम है तमाम नबियों के दीन पर। वो ऐसी गलती नहीं कर सकते, ना उन्होंने ऐसी गलती की, ये बिल्कुल उन पर झूठ बांधा गया, ये बुहतान है, ये बनु अब्बास की तरफ से है सारा प्लान, बनु मैया की तरफ से है, इसलिए ये बिल्कुल गलत है। इस तरह से ये तबलीग ही गलत है, ये हदीस ही बिल्कुल गलत है, इसको फौरन जला देना चाहिए, उस पर फतवा सादर करना चाहिए कि तू होता कौन है हमारे नबी के बारे में। देखिए ये ज़ाती सवाल आता है, मेरा सवाल ये है कि क़यामत के दिन ये पूछा जाएगा कि जो मेरे नबी ने शादी की थी वो उनकी उम्र क्या थी उस वक्त? क्या हमसे पूछा जाए या इमाम बुखारी से ये पूछा जाना था? क्या इमाम बुखारी से क़यामत के दिन ये पूछा जाना था कि नबी ने जो आयशा से शादी की, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से, तो उनकी उस वक्त उम्र क्या थी? क्या हमें ये पूछा जाएगा जब हम मरने के बाद दोबारा उठाए जाएंगे मुझसे या आपसे? उसने कितना बड़ा गुनाह किया, उसने राह जाते ऐसी ऐसी बातें लिख दी जिनके लिखने का कोई मकसद ही नहीं बनता। हम पैगंबर के घर के बारे में या पैगंबर की बीवियों के बारे में वो किस तरह सोती थी, कितना सोती थी, किस तरह के कपड़े पहनती थी, क्या हमें आज ये बहस करनी चाहिए? या क्या इमाम बुखारी को चाहिए था कि वो नबी के घराने के बारे में फजूल बकवास करता, बकवास लिखता? मैं समझता हूँ ये, मैं अपने सब्सक्राइबर से कहता हूँ कि आप खुद तो यकीन कर लें, मैंने आपको बात बता दी सारी, आप खुद देख लें। हमें अल्लाह उसके रसूल की तरफ जाना चाहिए, या उसने हमारे नबी को छोड़ा ही नहीं कहीं का। अब हम घर घर जाकर ये जो बात फैल चुकी है किस किस को बताएंगे? इसलिए मैं कहता हूँ मैं वो व्लॉग बनाऊँ जो इंग्लिश में हो, पूरी दुनिया उसको सुने और समझे कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कुछ किया ही नहीं, उन्होंने ये गुनाह नहीं किया। ये गुनाह है कि एक बालग, एक 50 साल का आदमी एक 6 साल या 9 साल की बच्ची से शादी कर ले, ये कुफर है। अल्लाह के नबी ने, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कुफर नहीं किया, ये उन पर बुहतान है इमाम बुखारी की तरफ से। लानत हो इमाम बुखारी करोड़ बार मेरी तरफ से, अल्लाह सुभान की तरफ और अल्लाह के रसूल की तरफ से तुम पर। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ? मैं तो इन लोगों को खुद सोचना चाहिए।